للہ رب العالمین۔ حضرات، جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس پر لبکشائی کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مکی مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے آواز بلند درود پاک پڑھیں، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید محمد اشرف حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، اور پاس سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکوٰۃ و حج بھی، پاس سجدے بھی تھے، روزے بھی اور زکوٰۃ و حج بھی، لیکن حشر میں کام کچھ بھی نہ آیا ان کی رحمت کے سوا، حشر میں کام کچھ بھی نہ آیا ان کی رحمت کے سوا۔ اور فرماتے ہیں کہ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، کہ ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کی وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ درود پاک پڑھیں اللہم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت جو متعین تھا اور وقت اس سے آگے جا رہا ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، بس چند منٹ کا میں آپ کا وقت دوں گا، لیکن جتنی بھی دیر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں بیان کروں، بغور آپ اسے سمجھنے کی اور سننے کی کوشش کریں۔ کلام مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ روم کی آیت مبارکہ ہے، اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ جب زمین اور سمندر کے اندر فساد ظاہر ہوا، فساد ظاہر ہوا، اور وہ فساد لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے ظاہر ہوا جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آزمانا چاہتا ہے، ان کے برے کاموں کا کچھ مزہ چکھانا چاہتا ہے تاکہ وہ لوگ باز آ جائیں۔ آپ دیکھیں قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جس طرح کلام پاک سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، اسی طرح قرآن مجید سے ہمیں شفا بھی ملتی ہے، اسی طرح قرآن مجید سے ہمیں شفا بھی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر خیر کی چیز کلام پاک کے اندر رکھی ہے۔ ہم جو بھی فائدہ حاصل کرنا چاہے اور کسی بھی مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہے تو صحیح معنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام مجید کو ایسا بنایا ہے کہ انسانوں کے ہر مسائل کا حل کلام پاک کے اندر موجود ہے۔ حضرات گرامی، لیکن آپ دیکھیں کہ آج دور حاضر کے اندر ہم جس ماحول کے اندر اپنی زندگی کے ایام کو بسر کر رہے ہیں، مسلسل 1.5 یا 2 سال کا عرصہ گزرنے کو ہے، لیکن پریشانیاں، تکلیفیں اور مصیبتیں ہماری کم نہیں ہوتی۔ ہر کسی سے آپ پوچھیں، ہر بندہ پریشانی کا مصیبت زدہ ہے اور پریشانی کا شکار ہے، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ آج کے دور کے اندر بالخصوص مسلمانوں کو دیکھا جائے تو ہر مسلمان یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہمیں یہ پریشانی ہے اور یہ تکلیف ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب کوئی بھی تکلیف آتی ہے، کوئی بھی مصیبت ہمیں پہنچتی ہے، تو ہم فوراً اس مصیبت کی وجہ تلاش نہیں کرتے کہ آخرکار یہ پریشانی آئی کیوں، یہ پریشانی آئی کیسے، بلکہ ہم سیدھی اللہ کی بارگاہ میں فریاد لگا دیتے ہیں کہ یہ پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ ہم پر رحم نہیں کرتا۔ حضرات گرامی، اب دیکھیں کہ حضرت تفسیر روح البیان کے اندر اس آیت کریمہ کے تحت حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں اس کے مضمون کو، کہ کوئی بھی پریشانی
اور کوئی بھی تکلیف تبھی آتی ہے جب زمین اور سمندر کے اندر گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جب گناہ حد سے زیادہ بڑھتے ہیں تو پھر زمین پر بھی فساد ظاہر ہوتا ہے اور سمندر کے اوپر بھی فساد ظاہر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں زمین کا فساد کیا ہے کہ آج کے ماحول کے اندر دیکھیں کہ آج زمین کا فساد یہ ہے کہ زمین سے غلے کا کم اگنا، اناج کا کم نکلنا، یعنی ہماری نعمت، ہمارا رزق کم ہو گیا، اس سے برکت ختم ہو گئی۔ دوسرا کہ اسی زمین پر لوگوں کا ایسی مہلک بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جانا کہ جس کا علاج کسی بھی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس نہ ہو، جو بظاہر ہم اور آپ مسلسل ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا مسلسل اسی زمین پر لوگوں کا مر جانا، یعنی مسلسل زیادہ طور پر آئے دن موت کا واقع ہونا۔ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری ملاقات کسی بندے سے ہوتی ہے لیکن ایک دن یا 2 دن کے بعد خبر ملتی ہے کہ فلاں بندہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ حضرات گرامی، یعنی مسلسل لگاتار موتوں کا واقع ہونا اور آسمان سے باران رحمت کا رک جانا، بارشوں کا رک جانا۔ حضرات گرامی، یہ زمین کا فساد ہے۔ اسی طرح سمندر کے اوپر بھی فساد ظاہر ہوتا ہے کہ اندر سمندر کے جو جانور ہیں ان کی موت ہو جاتی ہے، اور سمندر کی جو غوطہ خور ہے، یعنی ایسے لوگ جو پانی میں ڈبکی لگاتے ہیں، سمندر کی تہ میں جاتے ہیں اور وہاں سے موتیوں کو نکال کر لے آتے ہیں، لیکن آج گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ لوگ بھی عاجز آ گئے کہ انہیں بھی غوطہ لگانے کے باوجود بھی کوئی فائدہ میسر نہیں آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ گناہ کی نحوست کتنی بڑی ہوتی ہے کہ جب دنیا قائم ہوئی ابھی گناہ کا کوئی آغاز نہیں ہوا، دنیا کے اندر گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں۔ سب سے پہلا گناہ دیکھیں، آپ کے کلام پاک کے اندر بھی اس کی وضاحت ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ یہ زمین کا پہلا فساد تھا، زمین پر پہلا گناہ تھا۔ اور سمندر کا پہلا گناہ یہ تھا کہ جلندری بادشاہ جو تھا اس نے کشتی سواروں کی کشتیوں کو لوٹ لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس گناہ کی نحوست کتنی ہوتی ہے۔ ہم اور آپ جب گناہ کرتے ہیں تو ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے، گناہ کرنے سے ہوتا کیا، ہم یہ سوچ کر گناہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ اسی گناہ کی نحوست کتنی بڑی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دواؤں کے اندر تاثیر رکھی ہے کہ کچھ دوائیں ایسی ہیں کہ آپ اسے لوگے تو اس دوا کھانے کے بعد آپ کے جسم کو تندرستی مل جائے گی، اور کچھ دوائیں ایسی ہیں کہ جس کو کھانے کے بعد آپ کی صحت خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح غذائیں بھی ہے، پھل ہے، فروٹ ہے، آپ اسے کھائیں گے تو کھانے کے بعد بعض پھل ایسے ہوتے ہیں جو ہماری تاثیر کے مطابق ہوتے ہیں تو ہمیں اس سے صحت یابی ملتی ہے، اور بعض پھل ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو کھانے سے ہماری حالت بگڑتی ہے۔ اسی طرح کہ جس طرح اللہ نے ان پھلوں کے اندر اور ان دواؤں کے اندر تاثیر رکھی ہے، اسی طرح انسان کے بولنے اور انسان کے کام کرنے کے اوپر بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر میں اپنی زبان سے گالی نکالتا ہوں تو میری گالی کی وجہ سے، گالی بولنے کی وجہ سے سارے لوگ مجھ پر غضبناک ہو جائیں گے، سارے لوگ مجھ پر غصہ کریں گے اور میرے دشمن بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن اسی زبان سے اگر میں دعا نکالتا ہوں، اسی زبان سے اگر میں دعا نکالتا ہوں تو ہر کوئی مجھ سے محبت کرنے والا ہو جائے گا، ہر کوئی مجھ سے محبت کرنے والا ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارے عمل سے بھی فساد ظاہر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی کو مکہ دکھاؤں گا، میں کسی کو مکہ دکھاؤں گا تو وہ سارے لوگ مجھ پر غضبناک ہو کر مجھے مارنے کے لیے دوڑیں گے، لیکن ہاں میں کسی کے سامنے ہاتھ جوڑوں گا، ہر کوئی بندہ میرے لیے رحم دل ہو جائے گا، ہر کوئی بندہ میرے لیے رحم دل ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر بھی تاثیر رکھی ہے، لیکن ہم بولنے میں بھی کبھی خیال نہیں کرتے اور کام کرنے میں بھی کبھی نہیں سوچتے کہ میرے اس کام سے نتیجہ کیا اخذ ہوگا، میرے اس بولنے سے معاملے کیسے سنبھلیں گے۔ حضرات گرامی، صحیح معنوں کے اندر علامہ اسماعیل حقی بیان فرماتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر جو فساد ظاہر ہوا ہے اور جس کی وجہ سے آج طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہم پر مسلط ہوئی ہے، وہ کوئی اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے کرتوت ہیں، ہمارے کرتوت ہیں۔ حضرات گرامی، آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر کتنا رحم دل ہوتا ہے، لیکن بندے جب ناشکری کرتے ہیں تو پھر ان کے رزق میں
اور ان کی آمدنی کے اندر بے برکتی آتی ہے، ورنہ اللہ کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو اور زیادہ بڑھا دوں گا۔ حضرات گرامی آپ دیکھیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر تشریف لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو گیہوں کے چند دانے لے کر آپ کی بارگاہ میں بھیجا۔ بھیجنے کے بعد حضرت میکائیل نے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے پیارے نبی، یہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا رزق ہے، آپ اس سے زمین میں بو اور کاشتکاری کرو، اگر آپ اس سے بو کر کاشتکاری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے گیہوں کی کھیتی شروع کی تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت گیہوں کے دانے شتر مرغ کے انڈے کے برابر تھے، شتر مرغ کے انڈے کے برابر تھے۔ پھر وہی دانے حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک رہے، لیکن پھر انسان نے اللہ کی ناشکری کی۔ جیسے ہی اولاد آدم بڑھی تو کچھ لوگ اللہ کا شکر کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ساری بہتری کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے اللہ کی ناشکری کی تو پھر وہی شتر مرغ کے انڈے کے برابر گیہوں کے جو دانے تھے وہ مرغی کے انڈے کے برابر ہو گئے۔ پھر انسانوں کی ناشکری بڑھی تو وہی دانے پھر کبوتری کے انڈے کے برابر ہو گئے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے کے اندر وہ ایک بیج کے دانے کے برابر ہو گئے۔ حضرات گرامی آپ دیکھیں کہ ان ساری نحوست کی وجہ کیا ہے؟ ہماری ناشکری اور ہمارے گناہ۔ اگر انسان اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرتا تو آج ہمارے اناجوں کے اندر اور ہماری روزیوں میں کتنی برکتیں ہوتی۔ حضرات گرامی ہم کبھی تصور نہیں کرتے کہ ہمارے گناہوں سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔ اور یاد رکھیں حدیث پاک کی وضاحت ہے، حضرت کعب احبار روایت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا تو اس کو جب میزان عمل پر اعمال تولے جائیں گے اور اسے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو اس کے علاقے کے جتنے بھی لوگ ہوں گے، جتنے بھی جانور ہوں گے، جتنے بھی پتھر ہوں گے اور زمین کا جتنا حصہ ہوگا، ساری کی ساری چیزیں، انسان اور جانور اور نباتات اور حیوانات سارے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اور حاضر ہونے کے بعد اس بندے سے اپنی اوپر آئی ہوئی مصیبت کا حساب مانگیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں وہ سارے عرض کریں گے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے فلاں گناہ کیا تھا، جس گناہ کی وجہ سے مصیبتیں جب آئی تو ساری مصیبتوں کا سامنا ہمیں بھی کرنا پڑا۔ بندہ گناہ صرف اس بندے نے کیا تھا لیکن اس تکلیف کو ہم سب نے برداشت کیا تھا، تو قیامت کے دن اس ایک گناہ کا حساب بھی ساری چیزیں اور سارے لوگ اور جانور بھی لیں گے۔ حضرات گرامی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم گناہ کریں گے تو صرف ہمیں سزا ملے گی، ہمیں تکلیف پہنچے گی، لیکن یاد رکھیں آپ کے گناہ کی وجہ سے جب عذاب آتا ہے تو آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سارے لوگوں کو تکلیفیں پہنچتی ہے، سارے جانوروں کو مصیبتیں پہنچتی ہیں۔ آئیے ایک آخری بات میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت سہیل بن ابی طالب روایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے، دوران سفر ہمارا گزر ایک علاقے سے ہو رہا، اونچی قیمت دے کر خریدا ہے، لیکن جب بھی میں کسی کام کا حکم دیتا ہوں تو یہ میری بات کو نہیں مانتی ہے اور بھاگنے لگتی ہے۔ جب یہ میرا کوئی کام نہیں کرتی تو پھر میں نے یہ سوچ لیا کہ اب میں اسے ذبح کر دوں اور اس کے گوشت سے فائدہ اٹھا لوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ کیوں اس بیچاری کو تم ناحق قتل کرتے ہو؟ حضور علیہ السلام نے اس اونٹنی سے پوچھا کہ جب یہ تمہارا مالک ہے، تمہیں اس نے خریدا ہے اونچے دام دے کر، تو پھر تم اس کے حکم کو کیوں نہیں مانتی؟ تو اس اونٹنی نے کہا کہ میں اس کے کام کرنے کی وجہ سے نہیں ڈرتی، میں اس کے کام کرنے کی وجہ سے نہیں ڈرتی، بلکہ میں اس کی برے عمل کی وجہ سے ڈرتی ہوں، اس لیے کہ جس بستی کے اندر یہ رہتا ہے وہ ساری بستی عشاء کی نماز سے غافل ہے، اور عشاء کا وقت آنے پر یہ ساری بستی والے بغیر عشاء کی نماز پڑھے سو جاتے ہیں، اور جب یہ سو جاتے ہیں بغیر نماز پڑھے تو میرا دل کانپ جاتا ہے کہ کہیں ان کے عشاء کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس بستی پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور میں بھی
اس عذاب کی شکار نہ ہو جاؤں، اس وجہ سے میں اس کے کام سے بھاگ جاتی ہوں۔ اگر یہ اعرابی آپ کی بارگاہ میں عشاء کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کا وعدہ کرتا ہے تو یا رسول اللہ، میں جانور ہو کر آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی بھی میں اس کے حکم کی تعمیل کے خلاف کام نہیں کروں گی۔ تو حضرات گرامی، آپ ذرا دیکھیں کہ ایک جانور ہو کر ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر ایک بندہ عشاء کی صرف ایک وقت کی نماز نہ پڑھے تو جب وہ عذاب الہی سے اتنا گھبراتی ہے کہ کہیں عشاء نہ پڑھنے کی وجہ سے ان پر مصیبتیں نہ آ جائے، ان پر تکلیفیں نہ آ جائے، تو ذرا غور کرے کہ آج بندہ مسلمان ہو کر، نبی کا امتی ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر صبح سے لے کر شام تک آوارہ گردی کرتے ہوئے وقت گزار دیتا ہے، بازاروں کے اندر ٹائم پاس کرتے ہوئے اپنا پورا وقت گزار دیتا ہے، ایک وقت کی نماز کا بھی خیال اس کے دل و دماغ میں نہیں آتا ہے۔ جب عشاء کی ایک نماز پڑھ چھوڑنے پر جب ایک جانور خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تو ذرا غور کرے آج ہمارے علاقوں کے اندر، یہاں تک کہ ہمارے گھروں کے اندر کتنے بے نمازی رہتے ہیں اور کتنے وقت کی نمازوں کو وہ پامال کرتے ہیں۔ تو وہ بتائیں کہ ان کی نماز چھوڑنے پر اللہ کی عذاب اور اللہ کی طرف سے ان پر کتنی نحوستیں نازل ہوتی ہوگی۔ تو حضرات گرامی، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم خود بھی باعمل ہو جائے، ہم خود بھی نمازوں کے پابند ہو جائیں اور اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کا درس دیں، اس لیے کہ ہم یہ سوچنا چاہتے ہیں، آج ہر ایک ماں باپ کی یہ فکر ہوتی ہے کہ اگرچہ میں نماز نہ پڑھوں لیکن میرا بیٹا پڑھنا چاہیے، اگرچہ میں قرآن نہ پڑھوں لیکن میرا بیٹا پڑھنا چاہیے۔ ہر ایک ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن بیٹا کیوں پڑھے، بیٹا مدرسے کیوں جائے، بیٹا دین کی تعلیم کیوں حاصل کرے، بیٹا نماز کے ٹائم پر مسجد میں کیوں جائے؟ جب باپ خود جانے کے لیے تیار نہیں تو پھر بیٹے کو نصیحت کیسے ملے گی؟ اس لیے کہ یہ انسانی فطرت بھی ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم کے اندر فرماتے ہیں کہ ہر وقت آپ دیکھیں کہ ہمیشہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہر وقت وہ اپنے بڑوں سے سیکھا کرتے ہیں، اور جتنے اثرات اور جتنی خوبیاں اور جتنی برائیاں اس کے ماں باپ کے اندر ہوتی ہیں اس کے اثر ان کے اولاد پر بھی پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ابھی اس کے اندر بولنے کی طاقت نہیں، اگر ابھی اس کے اندر کچھ کام کرنے کی طاقت نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام نے یہ حکم دیا کہ جب بھی مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائے تو درود پاک پڑھتی ہوئی پلائے۔ کبھی بھی وہ ڈیلیوری کی حالت کے اندر یا بچے کی پرورش کے اندر کبھی بھی وہ سینما بینی نہ کرے، کبھی بھی وہ ٹی وی نہ دیکھے، اور کوئی بھی برا ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے اس کی اولاد پر برا اثر پڑے۔ اس لیے کہ علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن جتنی بری عادتیں اس کے والدین کے اندر پائی جاتی ہے اور جتنا وقت وہ پرورش کے اندر اپنے والدین کے پاس گزرتا ہے تو اس کے والدین کی بری عادتیں اور اس کی اولاد کے اندر منتقل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو حضرات گرامی، جس طرح والدین کی تربیت سے اولاد کی تربیت کا پتہ چلتا ہے تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ آج کے دن کے اندر آج آپ لوگوں کو جمع کیا گیا، ہمارے سید صاحب پھر محمد علی صاحب حضرات گرامی، انہوں نے ایک یہ سوچ نکالی کہ مہینے کے ہر ایک دن مقرر کر کے ایک ایسا پروگرام رکھا جائے کہ جس کے اندر ہمارے مریدوں کی تربیت بھی ہو اور مرید حضرات ایک جگہ پر جمع ہو کر کچھ خانقاہی کام کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور خانقاہی پیغام یہی ہے حضرات گرامی، آپ دیکھیں کہ جب بندہ کسی پیر کا مرید بنتا ہے تو سب سے پہلے پیر کی وصیت اور پیر کی عرضی یہی ہوا کرتی ہے کہ مرید تو تم میرے بن رہے ہو لیکن سب سے پہلے تمہیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی، سب سے پہلے تمہیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی، اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ اگر تم میرے مرید بنے ہو تو ہر وقت تمہیں ہمارا شجرہ پڑھنا ہوگا، اور شجرے کے اندر جو احکام ہماری پیری اور مریدی کے ہیں، جو احکام ہمارے سلسلے کے ہیں، ان ساری باتوں پر تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ اور سب سے پہلے پیر تمہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرواتا ہے، پھر اپنے سلسلے کے اندر شامل کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی، جو بھی مریدین ہے، جس کا جو بھی پیر ہے، انہیں یہ چاہیے کہ کبھی بھی آپ کا قدم کسی غلط کام کی طرف بڑھے، آپ کا خیال کسی گناہ کی طرف الجھے، آپ کے ہاتھ کسی برائی کی طرف بڑھے تو سب سے پہلے آپ
اپنے ذہن و دماغ کے اندر یہ تصور کرے کہ کیا میرا پیر اس کام کی اجازت دیتا ہے، کیا ہمارا سلسلہ اس گناہ کی اجازت دیتا ہے، جب یہ خیال آپ اپنے دل میں بسائیں گے اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ جو سلسلے کے احکام ہے اس کی پابندی کریں گے تو صحیح معنوں کے اندر جس طرح آج دنیا کے اندر آپ کے یہ رہنما ہے، کل میدان محشر میں بھی آپ کے یہی رہنما ہوں گے، اور انہی کے سائے تلے اللہ آپ کو جنت کا مقام عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ جو ان کی ہدایات ہے ان پر آپ کو عمل کرنا ہے، جو ان کا پیغام آپ تک پہنچا ہے آپ کو اس پیغام پر عمل کرنا ہے، صحیح معنوں کے اندر آپ ان کے پیغام پر عمل کریں گے، ان کی ہدایات پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کہ کہنے سننے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی بیان ہوا ہے اس پر سب سے پہلے مجھے اور جتنے بھی سامعین ہیں تمامی حضرات کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔